أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی وظیفہ، ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوئے. کوئی امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعاؤں سے استفادہ اور دعاؤں کو دیکھ کر پڑھ کر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں. سامعین گرامی، آج کی دعا اور آج کا وظیفہ حل المشکلات یعنی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے. آج کا یہ وظیفہ 11 دن پر مشتمل ایک دعا کا وظیفہ ہے. اس وظیفہ کے اندر ہم آپ کو 4 دعائیں بتائیں گے، جن دعاؤں میں سے کسی بھی ایک دعا کو آپ وظیفہ کے طریقہ کار کے ساتھ پڑھ کر اس کو عمل میں لا کر اپنی مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں. ناظرین اکرامی، زندگی میں کبھی بھی ہمیں مالی تنگی یا پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مشکلات اور پریشانی حل ہو، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری اس پریشانی یا مشکل کے سامنے کہیں اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب تو نہیں پایا جا رہا؟ لہٰذا وظائف کو پیش کرنے کا مقصد بنیادی ہمارے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رضامندی اور اللہ پاک کی اطاعت کا ہونا یا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بھی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں مالی پریشانی، جسمانی پریشانی، روحانی یا خاندانی پریشانی سے دور ہوں اور آپ اللہ پاک کے زیر سایہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کی جوڑیاں رزق سے بڑھ جائیں، آپ کے ہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہو، تو آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، ان وظائف کا اہتمام کریں جو وظائف آپ کو تحقیق و تخریج کے ساتھ بتائے جاتے ہیں. ہم اللہ پاک سے اور آپ خود بھی اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے اور اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت آپ کے لیے نہ صرف دنیا میں مالی جانی فائدے کا ذریعہ بنے گا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے ایک ذخیرہ کا سبب بنے گا. تو چلیے سامعین، چلتے ہیں ان دعاؤں کی طرف. یہ دعائیں آپ نے سب پہلے سننی ہیں اور سننے کے بعد جو وظیفے کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا عزیز یا جبار یا متکبر. لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں سامعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا عزیز یا جبار یا متکبر. لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جی سامعین، یہ وہ 4 دعائیں ہیں جو انتہائی متبرک اور روحانیت سے بری ہوئی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کے اندر در حقیقت آپ اللہ پاک کی خالقیت و مالکیت یعنی اللہ پاک کی شان کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہیں اور اللہ پاک سے مزید مانگنے کی احتیاط سے آپ یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو ان دعاؤں کا خلاصہ بطور مفہوم بطور ترجمہ بتا دیا.
اب اس وظیفے کا طریقہ کار، آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے لیے آپ جاگتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے طلوع فجر سے پہلے آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اول آخر درود شریف، اور ان دعاؤں میں سے ساری چاروں کی چاروں دعائیں پڑھیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر چاروں میں سے کوئی ایک دعا آپ پڑھتے ہیں تو آپ شروع میں درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اور ہاتھ اٹھانا بھی لازمی نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو آپ دل میں دعا مانگیں، ارادہ کر لیں، قصد کر لیں، تو آپ کی ساری مشکلات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، اس 11 دن کے وظیفے کو آپ عمل میں لائیں اور اس کے اثرات دیکھیں۔ اثرات دیکھنے کے بعد ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے وظیفے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔